بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بانگ درا، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بانگ درا کی منتخب نظمیں: ہمالا، ایک مکڑا اور ایک مکڑی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، شمع و شاعر، صدائے دور، آفتاب صبح، گلپز مردہ، پیام صبح، شاعر، تصویر درد، نالہ فراق، چاند، سرگزشت آدم، ترانہ ہندی، جگنو۔ نیا شیوالا، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، شبلی و حالی، شیکسپیئر، التجائے مسافر، سوامی رام تیرتھ۔ طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، طلبہ علی گڑھ کے نام، اختر صبح۔ فراق، عبد القادر کے نام، شکوہ، رام، حضور رسالت مآب۔ جواب شکوہ، ساقی نامہ، فاطمہ بنت عبداللہ، شبنم اور ستارے، شعاع آفتاب، خضر راہ اور طلوع اسلام۔ یہ سبھی جو ہیں بانگ درا میں شامل نظمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے علی سردار جعفری کی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے والا، پیغمبران سخن۔ جوئے شیر یہ آنند نارائن ملا کا شعری مجموعہ ہے۔ دست وفا یہ احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے۔ فیروزہ معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ ہے۔ علی سردار جعفری کی ایک مشہور کتاب پیغمبران سخن ہے۔ علی سردار جعفری کی مشہور تصانیف منزل یہ علی سردار جعفری کا افسانوی مجموعہ ہے۔ 3 مختصر ڈرامے، بیکار یہ علی سردار جعفری کے ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ بیکار، یہ کس کا خون ہے یہ بھی ڈرامہ ہے۔ لکھنؤ کی 5 راتیں، لکھنؤ کی 5 راتیں، اقبال شناسی، ترقی پسند ادب۔ سرمایہ سخن، ترقی پسند تحریک کی نصف صدی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ قول کس کا ہے؟ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فراق گورکھ پوری۔ فراق گورکھ پوری نے غزل کی کچھ تعریفیں کی ہیں۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہیں، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے،
غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس عطر کا عطر ہے۔ یہ سبھی تعریفیں جو ہیں فراق گورکھپوری نے غزل کے تعلق سے کہے ہیں۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوا تھا اور وفات 1982 عیسوی کو دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ فراق گورکھپوری اردو کے علاوہ انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ فراق گورکھپوری کی شاعری خصوصیت جو ہے رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ فراق گورکھپوری کی شاعری کی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ فراق گورکھپوری اردو کے تاثراتی نقاد ہیں۔ فراق گورکھپوری کی شعری مجموعہ گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا تھا۔ تحفہ خوشتر 1922 یہ فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ تحفہ خوشتر 1922 فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ شعلہ ساز 1945، روح کائنات 1945، مشعل 1946، رمز و کنایات، روپ 1946 یہ فراق گورکھپوری کے رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک چادر میلی سی پر راجندر سنگھ بیدی کو کس انعام سے نوازا گیا؟ ناول ایک چادر میلی سی پر راجندر سنگھ بیدی کو کس انعام سے نوازا گیا؟ غالب یا اقبال سمان یا ساہتیہ اکادمی انعام یا سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساہتیہ اکادمی انعام، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ داخل نصاب ایک چادر میلی سی۔ راجندر سنگھ بیدی کو ناول ایک چادر میلی سی پر 1965 عیسوی میں ساہتیہ اکادمی انعام سے نوازا گیا تھا۔ ناول ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے جو لاہور سے شائع ہونے والے رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 عیسوی میں شائع ہوا تھا اور بعد میں کتابی صورت میں 1962 عیسوی میں شائع ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ستمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نقوش زنداں کس کی خطوط کا مجموعہ ہے؟ نقوش زنداں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی والا سجاد ظہیر۔ نقوش زنداں سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ نقوش زندہ سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے جس کو انہوں نے رضیہ کے نام یعنی انہوں نے اپنے بیوی کے نام لکھا ہے۔ سجاد ظہیر کا اصل نام سید سجاد ظہیر تھا اور عرفیت بننے بھائی۔ سجاد ظہیر کی پیدائش 1905 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1973 عیسوی میں قزاقستان میں اور تدفین ان کا دہلی میں ہوا تھا۔ سجاد ظہیر کے والد کا نام سید وزیر حسین تھا اور والدہ کا سکینہ فاطمہ۔ ان کے بیوی کا نام رضیہ سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر اخبار قومی جنگ کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔
سجاد ظہیر کی تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ لندن کی ایک رات 1939 یہ سجاد ظہیر کا ایک ناول ہے۔ لندن کی ایک رات 1939۔ ذکر حافظ، روشنائی سجاد ظہیر کا رپورتاج ہے۔ یادیں بھی سجاد ظہیر کا رپورتاج ہے۔ پکھلا نیلم یہ سجاد ظہیر کا نظموں کا مجموعہ ہے اور یہ نثری نظم ہے۔ پکھلا نیلم نثری نظموں کا مجموعہ ہے۔ سجاد ظہیر کی مضامین دیکھ لیتے ہیں۔ اردو کی جدید انقلابی شاعر، یہ سجاد ظہیر کی مضامین ہے۔ اردو کی جدید انقلابی شاعر، اردو ہندی ہندوستانی، اردو کی جدید انقلابی شاعری اور اردو ہندی ہندوستانی، یہ دونوں جو ہیں سجاد ظہیر کی مضامین ہیں۔ انگارے یہ موسٹ امپورٹنٹ تصنیف ہے۔ انگارے میں شامل افسانے: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی رات، دلاری، پھر یہ ہنگامہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عورت ہوں کمزور ہوں، اونچی ہوں، تم مرد ہو، مضبوط ہو، عالی ہمت ہو، یہ کمینہ پروری تمہاری شان سے بعید ہے۔ میں کبھی تمہاری تھی، گو اب اتفاقات مجھے تم سے الگ کیے دیتے ہیں، لیکن میری لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مذکورہ عبارت پریم چند کی کس کہانی میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی والا، نگاہ ناز۔ سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مذکورہ عبارت پریم چند کے افسانے نگاہ ناز سے اخذ کیا گیا ہے۔ پریم چند کے افسانوی مجموعے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سوز وطن 1908، اس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ سوز وطن منشی پریم چند کے افسانوی مجموعہ ہے جس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ پریم پچیسی یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پریم بتیسی یہ بھی 2 حصوں میں ہے۔ خاک پروانہ اس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ خواب و خیال اس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ فردوس خیال میں بھی 12 افسانے شامل ہیں۔ پریم چالیسی یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے اور دونوں میں 20 افسانے شامل ہیں۔ آخری تحفہ یہ موسٹ امپورٹنٹ افسانوی مجموعہ ہے منشی پریم چند کا، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ آخری تحفہ میں 13 افسانے شامل ہیں۔ زادہ راہ منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ دودھ کی قیمت میں 9 افسانے شامل ہیں۔ یہ منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے دودھ کی قیمت، جس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ واردات یہ داخلی نصاب ہے۔ واردات میں 13 افسانے شامل ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں منشی پریم چند کے مشہور افسانے کے بارے میں۔ دنیا کا سب سے انمول رتن یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے جسے منشی پریم چند نے 1907 عیسوی میں لکھا تھا۔ بڑے گھر کی بیٹی، کفن، نجات عید گاہ، روشنی، حج اکبر۔ حج اکبر یہ عموماً 9ویں کلاس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، 9ویں کلاس کے سلیبس میں یہ شامل ہیں۔ حج اکبر بہت ہی مشہور افسانہ ہے منشی پریم چند کا۔ سوا سیر گیہوں، 2 بیل، سوتیلی ماں، نمک کا داروغہ، گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈا یہ واردات میں شامل ہے۔ قاتل کی ماں،
ये भी अफसाना जो है वारदात में शामिल है। पूस की रात, नई बीबी, घास वाली, डायल का कैदी, आखिरी तोहफ़ा, जहाद। सवांग, सवांग ये भी वारदात में शामिल है। शिकवा, शिकायत ये भी वारदात में शामिल है। मासूम बच्चा भी वारदात में शामिल है। बदनसीब माँ ये भी वारदात में शामिल है। शांति भी शामिल है। मालकिन, इंसाफ की पुलिस, मुफ्त कराम दाश्तन, गम नदारी, बज़बखर, ये सभी जो हैं वारदात में शामिल हैं। और ये जितने भी हैं ये सभी मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है साथियों। गंज खूबी किस किताब का उर्दू तर्जमा है? तो इसका सही जवाब होगा अनवार सुहेली। गंज खूबी जो है ये अनवार सुहेली का तर्जमा है। गंज खूबी मुल्ला वाइज हुसैन कासिफ़ी की किताब अखलाक़ मुहसनी का तर्जमा है, लेकिन यूजीसी ने गंज खूबी को अनवार सुहेली का तर्जमा माना है। याद रहे कि गंज खूबी जो है ये मुल्ला वाइज हुसैन काशिफ़ी की किताब अखलाक़ मुहसनी का तर्जमा है, लेकिन यूजीसी जो है ये गंज खूबी को अनवार सुहेली का तर्जमा मानता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। मीर अमन ने गंज खूबी जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी। मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था और वफ़ात 1808 ईस्वी को कलकत्ता में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शऊर की रो की तकनीक सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई है? याद रहे कि यह सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, लंदन की एक रात। सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। शऊर की रो की तकनीक सबसे पहले नावल लंदन की एक रात में सज्जार ज़हीर ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल आग के दरिया में इस्तेमाल किया है। सबसे पहले सज्जार ज़हीर ने अपने नावल लंदन की एक रात में इस्तेमाल किया है। उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल आग के दरिया में इस्तेमाल किया। आग का दरिया जो है ये दाखिल नसाब नावल है। लंदन की एक रात में 7 अबवाब हैं। बाब 6 में 4 हिस्से हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। यह शेर नावल उमराऊ जान अदा के किस हिस्सा में इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला, नावल के इख्तिताम पर। नावल उमराऊ जान अदा मिर्ज़ा हादी रसुआ का मशहूर नावल है। उमराऊ जान अदा 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उमराऊ जान अदा का तारुफ़ मोहम्मद हसन ने किया है। याद रहे कि उमराऊ जान अदा का तारुफ़ जो है मोहम्मद हसन ने किया है। नावल का आगाज़ दर्ज झेल शेर से होता है। हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, लेकिन अब तमहीदे ज़िक्र दर्द मातम हो गया।
اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اقبال کے کس شعری مجموعے میں نظم ہندی مسلمان شامل ہے؟ اقبال کے کس شعری مجموعے میں نظم ہندی مسلمان شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا، ضرب کلیم۔ ضرب کلیم 1936 اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف علامہ اقبال کا تیسرا مجموعہ کلام ہے۔ ضرب کلیم میں شامل نظمیں ہندی مسلمان، مکہ اور جنیوا، سلطان ٹیپو کی وصیت، خودی کی تربیت، خودی کی زندگی، آزادی نسواں، شعاع امید، یہ داخل نصاب ہے۔ شعاع امید ضرب کلیم میں شامل ہیں۔ کارل مارکس کی آواز، ابلیس کا فرمان، اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، رومی، یہ سبھی جو ہیں ضرب کلیم میں شامل ہیں۔ لینن خدا کے حضور میں، ذوق و شوق، لالائے صحرا اور ساقی نامہ، یہ سبھی نظمیں جو ہیں بال جبریل میں شامل ہیں۔ شعاع امید، لینن خدا کے حضور میں، ذوق و شوق، لالائے صحرا، ساقی نامہ، یہ سبھی داخل نصاب نظمیں ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ شعاع امید جو ہے یہ ضرب کلیم میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نظمیں ہیں یعنی 4 نظمیں ہیں، لینن خدا کے حضور میں، ذوق و شوق، لالائے صحرا اور ساقی نامہ، یہ بال جبریل میں شامل ہیں۔ صرف ایک نظم جو ہے شعاع امید وہ ضرب کلیم میں ہے، باقی 4 جو ہیں بال جبریل میں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تذکرہ گلشن بیخار کا مصنف کون ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ تصنیف ہے دوستو۔ تذکرہ گلشن بیخار کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، شیفتہ۔ گلشن بیخار کا مصنف جو ہیں شیفتہ ہیں۔ شیفتہ نے گلشن بیخار کو گلستان بے خزاں کے جواب میں 1834 عیسوی میں لکھا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ شیفتہ نے گلشن بیخار کو گلستان بے خزاں کے جواب میں 1834 عیسوی میں لکھا تھا۔ طبقات الشعراء یہ قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے۔ شعر الہند عبدالسلام ندوی کا تذکرہ ہے۔ خندۂ گل یہ عبدالباری عاصی کا تذکرہ ہے۔ طبقات الشعراء قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ شعر الہند یہ بھی امپورٹنٹ ہے، عبدالسلام ندوی کا تذکرہ ہے۔ خندۂ گل یہ عبدالباری عاصی کا تذکرہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، اس بات و نفی۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوا تھا اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ ان کے والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی ماہنامہ شب خون کے مدیر رہے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے جدیدیت کی بنیاد ڈالی۔ شمس الرحمن فاروقی کی تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس بات و نفی، لفظ و معنی، تنقیدی افکار، افسانے کی حمایت میں، شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، تفہیم غالب، فاروقی کے تبصرے، شعر شور انگیز، یہ 4 جلدوں میں ہیں اور یہ میر تقی میر کے متعلق ہے۔ اردو غزل کے اہم موڑ، انداز گفتگو کیا ہے، داستان امیر حمزہ، اردو کا ابتدائی زمانہ، ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو، ساحری شاہی صاحب قرآنی، غالب پر 4 تحریریں، غالب چند پہلو، تعبیر کی شرح، درس بلاغت وغیرہ ہیں۔ یہ سبھی جو ہیں شمس الرحمن فاروقی کی
تصانیف ہیں۔ کئی چاند تھے سرے آسماں، یہ شمس الرحمن فاروقی کا ناول ہے۔ کئی چاند تھے سرے آسماں شمس الرحمن فاروقی کا ناول ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے شعری مجموعے سبز اندر سبز، چار سمت دریا کا، آسماں محراب اور گنج سوختہ، یہ چاروں جو ہیں شمس الرحمن فاروقی کے شعری مجموعے ہیں۔ سبز اندر سبز، چار سمت دریا کا، آسماں محراب اور گنج سوختہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عبد القادر نے اقبال کے مجموعہ بانگ درا کی کون سی نظم کو بانگ درا کا دل کہا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے دوستو۔ عبد القادر نے اقبال کے مجموعہ بانگ درا کی کون سی نظم کو بانگ درا کا دل کہا ہے؟ سبھی لوگ اس کا آنسر کریں گے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شمع و شاعر، سی والا یعنی 3، تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ عبد القادر نے علامہ اقبال کے نظم شمع و شاعر کو بانگ درا کا دل کہا ہے۔ بانگ درا کا دیباچہ عبد القادر مخزن نے تحریر کیا ہے۔ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، مگر شیخ عبد القادر اور پروفیسر ارنلڈ کے کہنے پر اس ارادے سے باز آ گئے تھے۔ یہ مخزن جو ہے یہ ایک رسالہ تھا جسے عبد القادر نے جاری کیا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مخزن کس نے جاری کیا تھا، تو یاد رہے کہ عبد القادر نے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا نمبر، یعنی علی عباس حسینی۔ علی عباس حسینی کا قول ہے کہ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ علی عباس حسینی کو اردو ناول کا پہلا باضابطہ طور پر تنقید نگار کہا جاتا ہے۔ دوستو موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیں۔ علی عباس حسینی کو اردو ناول کا پہلا باضابطہ طور پر تنقید نگار کہا جاتا ہے۔ علی عباس حسینی نے ناول کے متعلق سے کہا ہے کہ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ علی عباس حسینی کی مشہور کتاب اردو ناول کی تاریخ اور تنقید۔ حسن فاروقی کی کتاب ناول کیا ہے، سہیل بخاری کی کتاب اردو ناول نگاری، اور یوسف سرمست کی کتاب 20ویں صدی میں اردو ناول۔ علی عباس حسینی کی مشہور کتاب کیا ہے؟ تو اردو ناول کی تاریخ اور تنقید۔ احسن فاروقی کی کتاب ناول کیا ہے، سہیل بخاری کی کتاب اردو ناول نگاری، اور یوسف سرمست کی کتاب 20ویں صدی میں اردو ناول۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مولوی عبدالحق کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، میرٹھ۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش جو ہے میرٹھ میں ہوئی ہے۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1870 عیسوی کو میرٹھ میں ہوا تھا اور وفات 1961 عیسوی کو کراچی میں۔ ان کے والد کا نام علی حسن تھا۔ مولوی عبدالحق تلاش معاش کے لیے حیدرآباد گئے اور 1917 عیسوی میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری بنے۔ یہ امپورٹنٹ ہے دوستو۔ 1917 عیسوی میں
अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मौलवी अब्दुल हक बने थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबाए सदर भी रहे थे। मौलवी अब्दुल हक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबाए सदर रहे थे। 1937 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री ली थी। मौलवी अब्दुल हक ने 1937 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री ली। अब बात कर लेते हैं मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ़ के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उर्दू का अलमिया उर्दू की नशो नुमा में सूफियाए कराम का हिस्सा, मरहूम दिल्ली कॉलेज, मरहटी ज़बान पर फ़ारसी का असर, मौलवी अब्दुल हक के मुरत्तब करदा किताबें बाग़ो बहार, मसनवी ख्वाबो ख़याल, मेराजुल आशिकीन, तज़किरा मखज़न नुकात, चमनिस्तान शोरा, ज़िक्र मीर, तज़किरा रेख्ता गोयां, इंतखाब मीर, तज़किरा हिंदी, मुसद्दस हाली, गुल अजायब, गुलशन इश्क, मखज़न शोरा, दीवान ताबा, नुसरत मुल्क शोरा, दरियाए लताफ़त, दीवान असर, कुतुब मुश्तरे। ये मौलवी अब्दुल हक के मुरत्तब करदा किताबें हैं। बाग़ो बहार, मसनवी ख्वाब ख़याल, मेराजुल आशिकीन, तज़किरा मखज़न नुकात, चमनिस्तान शोरा, ज़िक्र मीर, तज़किरा रेख्ता गोयां, इंतखाब मीर, तज़किरा हिंदी, मुसद्दस हाली, गुल अजायब, गुलशन इश्क, मखज़न शोरा, दीवान ताबा, नुसरत मुल्क शोरा, दरियाए लताफ़त, दीवान असर और कुतुब मुश्तरी। ये सभी को मौलवी अब्दुल हक ने तरतीब दिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झीलम में नाव पर और आंगन किसकी कहानियाँ हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, कृष्णचंद्र। अब बात कर लेते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। कृष्णचंद्र की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को गुजरांवाला पंजाब में हुआ था और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में। इनके वालिद का नाम गौरी शंकर था और वालदा का अमर देवी। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना यरकान है और पहला अफसानवी मजमुआ तिलिस्म ख़याल 1939 है। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। ये पूछा जाता है कि कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, तो तिलिस्म ख़याल। नज़ारे 1940। कृष्णचंद्र के कुल जो है 32 अफसानवी मजमुए हैं। इसमें नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में जो गोरी चले, जोरू होगा शायद यहाँ पे, घूंघट में जोरू चले, ज़िंदगी के मोड़ पर, नए अफसाने, नगमे की मौत, पुराने खुदा, अनदाता, हम वहशी हैं 1947। ये दाखिले नसाब है। टूटे हुए तारे, तीन गुंडे, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंदक, समंदर दूर है, शिकस्त के बाद। एक कृष्णचंद्र का शिकस्त जो है वो पहला नावल है। शिकस्त, सिर्फ शिकस्त, वो कृष्णचंद्र का पहला नावल है और शिकस्त के बाद ये अफसानवी मजमुआ है। नए ग़ुलाम, मैं इंतज़ार करूँगा, ये सभी जो हैं कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुए हैं। एक रुपया एक फूल, यूकलिप्टस की डाली, हाइड्रोजन बम के बाद, किताब का फ़न, दिल किसी का दोस्त नहीं, मुस्कुराने वालियाँ, ये मज़ाहिया अफसाने हैं। इसमें मुस्कुराने वालियाँ, सपनों का कैदी, मिस नैनीताल, 10वां पुल, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको, आधे घंटे का खुदा, उलझी लड़की, काले बाल, देवता और किसान। देवता और किसान कृष्णचंद्र का आखिरी अफसानवी मजमुआ है। अब बात कर लेते हैं कृष्णचंद्र के कुछ मशहूर अफसाने के बारे में।
झीलम में नाव पर 2 फरलांग लंबी सड़क, दूसरी मौत, अन्नदाता। ये कहते बंगाल के मौजू पर लिखा गया था। अन्नदाता अफसाना जो है ये कहते बंगाल के मौजू पर लिखा गया था। हम वहशी हैं, महालक्ष्मी का पुल, चावल चूर, लाला घसेटा राम, कालू भंगी। ये पूछा जाता है दोस्तों, लाला घसेटा राम आजकल जुमरों में जो है सवाल बनते हैं। कालू भंगी, फूल सुर्ख है, आधे घंटे का खुदा, लाल बाग, बालकनी, बचपन, 3 गुंडे, जैक्सन, पेशावर एक्सप्रेस, ब्राह्मण, तवाइफ का ख़त, जामुन का पेड़। जामुन का पेड़। यहाँ जामुन का पेट नहीं होगा दोस्तों, ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ जामुन का पेड़ होगा, जामुन का पेड़। ताई असेरी, गालीचा, पानी का दरख्त वगैरह, ये सभी जो हैं कृष्णचंद्र के अफसाने हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाविल ज़िंदगी की किताब होती है, ये कौल किसका है? नाविल ज़िंदगी की किताब होती है, ये किसने नाविल की तारीफ़ की है? तो D.H. लॉरेंस। नावल ज़िंदगी की किताब होती है, ये कौल D.H. लॉरेंस का है। चौथा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बकौल D.H. लॉरेंस नावल ज़िंदगी की किताब होती हैं। वर्जीनिया वुल्फ के मुताबिक नावल इंसानों से मुताल्लिक़ होते हैं, इसलिए वह ऐसे एहसासात व जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। पर्सी लेक ने नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की शबीहा करार दिया है। पर्सी लेक ने नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की शबीहा करार दिया है। जोसेफ कॉनरेड ने नावल को इंसानी क़ुव्वत इज़हार की आखिरी हद कहा है। जोसेफ कॉनरेड ने नावल को इंसानी क़ुव्वत इज़हार की आखिरी हद कहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से कौन सा तसव्वुर शिबली के तसव्वुर तनकीद का हिस्सा नहीं है? झेल में से कौन सा तसव्वुर शिबली के तसव्वुर तनकीद का हिस्सा नहीं है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, सभी लोग जवाब दें, सभी लोग, जितने लोग हैं जवाब दें। कुछ लोग तो इसलिए जवाब नहीं देते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर गलत हो जाएगा तो मेरी बेइज्जती होगी। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ हम सभी सीखने ही आए हैं, यहाँ कोई शर्म की बात नहीं है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह एक एक पॉइंट हमें ऐसे याद हो जाएगा कि हम क्वेश्चन को देखते ही जो है आंसर दे देंगे। तो आंसर देना चाहिए, चाहे आए या ना आए, लेकिन आप आंसर देंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा क्या सही है क्या गलत है। तो सभी लोग जो हैं इसका आंसर दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर, असलियत। एहसास व इदराक, तशबीह व इस्तिआरा, महकात, ये सभी जो हैं शिबली के तसव्वुर तनकीद के हिस्सा हैं और असलियत ये नहीं है। शिबली ने अपनी किताब शेरुल अजम के चौथी जिल्द में उर्दू शायरी की फ़नी खूबी पर बात की है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। अल्लामा शिबली नोमानी ने अपनी किताब शेरुल अजम की चौथी जिल्द में उर्दू शायरी की फ़नी खूबी पर बात की है, जिसमें उन्होंने शायरी के लिए एहसास व इदराक, तशबीह व इस्तिआरा और महकात के अलावा तख़य्युल को ज़रूरी करार दिया है। अल्लामा शिबली नोमानी शेर में लफ्ज़ और मीनाकारी के कायल हैं। अल्लामा शिबली नोमानी
شعر میں لفظ اور مینا کاری کے قائل ہیں۔ بقول شبلی مضمون تو سب پیدا کرتے ہیں، مضمون تو سب پیدا کر لیتے ہیں، شاعر کا کمال یہ ہے کہ مضمون کن لفظوں میں ادا کیا گیا ہے اور بندش کیسی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایوان غزل میں جیلانی بانو نے کس شہر کی عکاسی کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا نمبر، حیدرآباد۔ ایوان غزل میں جیلانی بانو نے حیدرآباد کی عکاسی کی ہے۔ ناول ایوان غزل 1976 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس میں شہر حیدرآباد کی عکاسی کی گئی ہے۔ ناول ایوان غزل کا موضوع جو ہے تقسیم ہند ہے۔ دوستو آپ لوگ اسے یاد رکھیں گے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ناول ایوان غزل کا موضوع جو ہے تقسیم ہند ہے۔ جیلانی بانو کی پیدائش 1936 عیسوی کو بدایوں میں ہوا تھا اور ان کے والد کا نام حیرت بدایونی تھا۔ جیلانی بانو کا پہلا افسانہ موم کی مریم 1954 عیسوی میں ادب لطیف میں شائع ہوا تھا۔ جیلانی بانو کی تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ روشنی کے مینار 1958 ہے، جس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ تو روشنی کے مینار، اس میں 15 افسانے شامل ہیں۔ نروان 1963، اس میں 14 افسانے شامل ہیں نروان میں۔ پرایا گھر، اس میں 21 افسانے شامل ہیں۔ بات پھولوں کی اس میں جو ہیں 20 افسانے شامل ہیں۔ کن 2005، تریاک کلیات، سچ کے سوا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے دوستو، طلسم اجرام و اجسام کا تعلق کس داستان سے ہے؟ طلسم اجرام و اجسام کا تعلق کس داستان سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا نمبر، بوستان خیال۔ بوستان خیال کو محمد تقی خیال نے محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں قلم بند کیا تھا، یعنی لکھا تھا۔ محمد تقی خیال کا پورا نام میر تقی الجعفری الحسینی تھا اور تخلص خیال کرتے تھے۔ محمد تقی خیال گجرات کے رہنے والے تھے۔ محمد تقی خیال کے استاد محمد افضل ثابت عالمگیری تھے۔ بوستان خیال 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ خواجہ امان دہلوی نے بوستان خیال کو اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ بوستان خیال کا پہلا جلد کا نام مہدی نامہ ہے۔ اس میں سلطان مہدی اور سلطان اسماعیل کا تذکرہ ہے۔ اصل قصہ حدائق الانظار کے نام سے دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے۔ ہیرو معز الدین، شہزادی شمسہ تاجدار، یہ بہت سی کہانیوں کا مجموعہ ہے اور ہر قصہ کا مرکزی کردار معز الدین ہے۔ بوستان خیال میں 5 اہم طلسمات ہیں۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی، طلسم اشراق۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو معز الدین فتح کرتا ہے اور طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق کو اکبر خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ بوستان خیال کا سب سے پہلا اردو ترجمہ عالم علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے 1840 عیسوی میں کیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔